بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دردناک سفر کی ہے جب امام عالی مقام امام حسین کا مبارک سر نیزے کی نوک کے اوپر ہے اور آپ کے محبین اہل بیت اطہار کے مبارک ان شخصیات جنہوں نے کربلا میں آپ کا ساتھ نبھایا، ان سب کے سر نیزے کی نوک کے اوپر ہیں، اور پاک بیبیاں شہزادیاں جنہیں قیدی بنا کر کوفہ میں لایا گیا اور وہاں سے دمشق کی طرف یزید پلید لعین کے دربار میں پیش کیا جا رہا تھا۔ یہ داستان ایسی داستان ہے کہ قیامت تک کے لیے کوئی حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، کیونکہ حسین ہونے کا دعویٰ تب ہی کیا جا سکتا ہے جب کوئی ایسی داستان رقم کرے گا، تو ایسی داستان رہتی دنیا تک کوئی رقم نہیں کر سکتا۔ اور اس داستان میں ایک وہ شہزادہ بھی ہے، صبر کا پہاڑ، صبر کا کوہ ہمالیہ، جسے زمانہ امام سجاد امام زین العابدین کے نام سے جانتا ہے۔ وہ شہزادہ اللہ نے امام حسین کی اور حضور کی نسل کو چلانا تھا، وہ شہزادہ اس میدان کرب و بلا میں بیمار ہو گیا، اور جس کی وجہ سے امام حسین نے آپ کو میدان کربلا میں نہیں بھیجا کہ بیٹا تم بیمار ہو، خیمے میں رہو، ان پاک شہزادیوں کا، سیدزادیوں کا خیال رکھو۔ اور یہ ہونا تھا کیونکہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو چلانا تھا۔ اب کربلا سے یہ سر انور جب وہ بدبخت یزیدی نیزوں کی نوک کے اوپر لٹکا کر دمشق کی طرف لے کے جا رہے ہیں، راستے کے اندر انہوں نے خیمے بھی لگائے ہیں اور راستے کے اندر شہر بھی سجوائے ہیں یزید نے۔ وہ خیمے لگا کے آرام بھی کرتے تھے اور شہروں سے گزرتے تھے، لوگ چھتوں پہ چڑھ کے امام حسین کے قافلے کو دیکھتے، اور اس یزید نے لعین نے یہ اعلان کروا رکھے تھے کہ باغیوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، جس کے بدلے میں ان کی بغاوت کو کچلا گیا اور انہیں شہید کر دیا، قتل کر دیا گیا ہے۔ تو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے گلی محلوں کو سجا بھی رہے تھے۔ حکم تھا یزید کا، سرکاری حکم، کہ گلی محلے سجاؤ، شادیانے بجاؤ، اور آل رسول خون رسول کا نہیں بتایا بلکہ یہ بتایا کہ یہ باغی ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور و اطہر اور یہ قافلہ جب دمشق پہنچا، اور دمشق کے شروع میں ہی جب انہوں نے خیمے لگائے، تو خیمے لگاتے ہی ابھی یہ بیٹھے تھے، ایک دردناک واقعہ پیش آیا۔ ایک بوڑھی خاتون ہے، وہ آ کر ان یزیدی فوجیوں کے سپہ سالار سے، خولی سے، عبید اللہ ابن زیاد سے، عمر بن سعد سے، ابن سعد سے آ کر کہتی ہے کہ میری ایک مراد تھی، منت تھی، جو میں نے بڑے سال پہلے مانگی تھی کہ کبھی مجھے قیدی ملے تو میں ان کی خدمت کروں گی۔ اب چونکہ تمہارے پاس قیدی ہیں تو میری مراد اور منت پوری ہو سکتی ہے، تو مجھے اجازت دی جائے، میں ان قیدیوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ تو ازراہ تفنن، مذاق بناتے ہوئے ان یزیدیوں نے، دنیا کے کتوں نے، اس بوڑھی عورت کو اجازت دے دی اور کہا کہ کر لو خدمت جو تم نے کرنی ہے، چونکہ تمہاری منت ہے پوری کر لو۔ اب ہاتھ بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، نہ ہتھ کڑیاں کھولی ہیں نہ زنجیریں کھولی ہیں۔ وہ بوڑھی عورت خدمت کرنے کے لیے آگے جاتی ہے۔ اس نے پانی پلایا، جو اس نے پکایا تھا وہ اس نے پیش کیا خانوادہ آل رسول کی شہزادیوں کو، سیدزادیوں کو، ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو کھانا پیش کر چکی، پانی پلا چکی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ کی لخت جگر، مولا علی شیر خدا کی شہزادی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اماں جی، آپ نے ہمارے ساتھ رویہ اچھا کیا، آپ نے اچھا سلوک کیا، خدمت کی ہماری، تو کوئی تمہاری مراد، کوئی تمہاری
خواہش، نیک خواہش جو تم پورا کرنا چاہتی تھی، پورا کروانا چاہتی تھی، تمہارے دل میں ابھی بھی ہے، وہ پوری نہیں ہوئی، اور تمہاری حسرت ہے کہ کبھی وہ پوری ہو جائے، کوئی ہے تمہاری مراد؟ وہ ماں تڑپ گئی، وہ بوڑھی عورت، وہ کہنے لگی بیٹا ہاں ہے تو صحیح۔ حضرت سیدہ زینب نے اپنا تعارف تو نہیں کروایا، بس اتنا کہا کہ اماں جی آپ نے ہماری خدمت کی ہے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، آپ سوال کریں، کوئی سوال ایسا زمانے میں بنا ہی نہیں ہے جو ہم پورا نہ کر سکتے ہوں، بتانے میں حرج نہیں ہے، چلو اپنی خواہش بتا دیتی ہوں۔ وہ بوڑھی عورت اپنی خواہش بتاتی ہے، کہنے لگی کہ میں در سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا حضور کی بیٹی علی شیر خدا کی بیوی، اس در کی میں لونڈی رہی ہوں، فضہ میرا نام ہے۔ میں نے بڑے سال وہاں خدمت کی، جھاڑو دیتی رہی سیدہ کے گھر میں، چکی چلاتی رہی، اور ان شہزادوں کو جو حضور کے نواسے جنتی جوانوں کے جو سردار تھے، ان کو میں اپنی گودی میں کھلاتی تھی، صحن میں ان کے ساتھ کھیلتی تھی، اور ان کی ایک شہزادی تھی سیدہ زینب جس کا نام تھا، وہ جنت سے آئی ہوئی پری لگتی تھی، کائنات میں ایسی خوبصورت بیٹی میں نے نہیں دیکھی جو اللہ نے سیدہ فاطمہ کو دی تھی، اس بیٹی کو بھی میں نے گود میں اٹھایا ہے، میں ان بچوں سے بڑا پیار کرتی تھی، خون رسول تھے، آل رسول تھے، حضور جو ان سے پیار اور محبت فرماتے تھے وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب حضور انہیں گودی میں اٹھاتے تھے، کندھوں پہ اٹھاتے تھے، لاڈ فرماتے تھے، پیار فرماتے تھے، وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اے برقع پوش خاتون، میری یہ آج دعا ہے، منت ہے، کاش کہ مجھے وہ نظر آ جائیں، میری ان سے ایک ملاقات ہو جائے۔ میری شادی ہو گئی، میں دمشق آ گئی، مجھے ان کی ماں جو خاتون جنت ہیں، جو جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، حضور کی بیٹی ہیں، علی شیر خدا کی بیوی ہیں، جن کو حضور نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جن کا آنچل بھی ماہ و میر نہ دیکھ سکا، چاند اور سورج بھی جن کے آنچل کو نہ دیکھ سکا، وہ پردہ دار سید زادی، جب میری شادی ہوئی تو انہوں نے مجھ سے ایک بات بھی کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ فضا کبھی تمہیں قیدی مل جائیں تو ان قیدیوں کے ساتھ نیکی کرنا، سلوک اچھا کرنا، ان کے ساتھ اچھا رویہ کرنا، ان کی خدمت کرنا، بھلائی کرنا۔ اتنی بات جب اس بوڑھی خاتون نے کہی تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رو پڑی، زاروں قطار روئیں، تو اس بوڑھی خاتون نے کہا بی بی آپ کیوں روتی ہیں؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا برقع ہٹایا اور ہٹا کر کہا اماں جسے تو نے قیدی سمجھ کے کھانا کھلایا ہے، پانی پلایا ہے، میں وہی فاطمہ کی لگتے جگر زینب ہوں جسے تو گود میں اٹھایا کرتی تھی، اور حسین کو دیکھنا ہے تو وہ نیزے کی نوک کے اوپر جن کا سر انور ہے وہ حسین ہے، جن کو حضور کندھوں پہ اٹھاتے تھے، جن کو حضور اپنی زبان چسواتے تھے، حضور انگلی پکڑا کے جن کو مدینے کی گلیوں میں گھماتے تھے، جن کو چلنا حضور نے سکھایا، بولنا اللہ کے نبی نے سکھایا، وہ حسین ابن علی ہیں، وہ میرے ویر ہیں، وہ سیدہ فاطمہ کے لگتے جگر ہیں۔ اب اس ماں جی کی دھاڑیں نکلی، وہ ماں روئی اور لوگ رونے لگے۔ جب سیدہ نے اپنا تعارف کروایا تو پھر زمین اور آسمان تو پہلے ہی اشک بار تھے، اس زمین پہ ملک شام میں لکھنے والوں نے لکھا ہے ہر پتھر کے نیچے سے جب کوئی پتھر اٹھاتا تھا نیچے سے خون نکلتا تھا، یہ سورج جب ڈوبنے سے پہلے زردی چھوڑتا ہے، وہ جو سرخی ہوتی ہے یہ پہلے نہیں تھی، یہ سورج کی سرخی کربلا کے بعد ہوئی ہے۔ امام حسین کے غم میں مچلنا، غم میں آنسو بہانا، یہ حضور کی سنت ہے، زمین و آسمان کی سنت ہے، ہر درد والے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کی سنت ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی آل سے وفا اور آل کے در کا منگتا رکھے اور در کا فیض نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔